وہ ہم پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، بغیر کسی تحقیق کے لگاتے ہیں، تو ہم بھی تو کام کریں۔ 2009 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب شرم الشیخ میں منموہن سنگھ کو ملے تھے تو اس وقت انہوں نے ان کو ایک ڈوزیئر دیا تھا منموہن سنگھ کو بلوچستان میں انڈین انٹرفیرنس کے بارے میں۔ جنرل قادر بلوچ صاحب، آپ تو خود آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، آپ بلوچستان کے گورنر بھی رہے ہیں، آپ کوئٹہ کے کور کمانڈر بھی رہے ہیں۔ جس طرح یہ بھارت کی طرف سے تو بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا پاکستان کے خلاف، اگر ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں تو ہم کیوں اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے، میڈیا پہ کیوں نہیں لاتے؟ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹاپ گورنمنٹ آفیشلز کھل کے انڈیا کا نام کیوں نہیں لیں بھائی نام کلیئرلی؟ بالکل سفارتی سطح پہ میں بنیادی طور پر ایک سپاہی ہوں اور میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے، ٹیل یو ویری فرینکلی، اس قسم کی ہاکش بیانات آ جائیں اور ہم شیپشلی اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کریں اور بھاگیں اور جائیں کہ یونائٹڈ نیشن میں جائیں اور فلان جائیں اور یہ کریں کہ جی یہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں، فلان کریں فلان کریں، جو اسے کہیں گے ویسے ان کو جواب دینا چاہیے۔ جس قسم کی کیپیبلٹی کی وہ اپنی بات کرتے ہیں وہ کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے اور ان کو بھی کسی شک پہ نہیں رکھنا چاہیے ہمیں۔ اگر ہماری فوج ضرب عضب میں اگر اس وقت انوالو ہے تو میں ان کو یہ بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی افتاد آن پڑی ہمارے قوم کے اوپر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 180 بلین کے 180 بلین انشاءاللہ اس طرف دیکھیں گے، ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھیں گے، پاس میں۔ ایون سو مچ سو کہ پچھلے دنوں میں اس قسم کی کوئی بیانات کچھ آئے تھے، اگر آپ کو یاد ہے، آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے ایون طالبان نے بھی بیان دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑ گئی تو ہم بھی جا کے ایسٹرن فرنٹ پہ جا کے لڑیں گے، بعد کی باتیں بعد میں کی جائیں گی۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور یہ اس قسم کے بیانات ناقابل برداشت ہے، بالکل برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ثبوت ہمارے پاس آ جاتا ہے ان کی انوالومنٹ کا، بالکل کوئی ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو اپالوجائز۔ یہ ایک چیز بنیادی طور پر جو بھولنی نہیں چاہیے وہ یہ ہے کہ انڈیا ہمارا آرک اینیمی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جب تک یہ اینیمیٹی ہماری ہے آپس میں، جب تک ہمارے اختلافات ہیں اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، اس وقت ہماری دوستی کی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ جب دوستی کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ اتنی بڑی آرمی جس کا وہ اتنی بوسٹ کر کے کہتے ہیں 1.3 ملین اور ہم بھی اپنی فگر کوٹ کر لیتے ہیں، تو یہ ہم لوگوں نے اس لیے مینٹین نہیں کیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے یا کوئی ہمارے یونیورسل یا ریجنل ڈیزائنز ہے، اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ there is an enmity. If there is an enmity، پھر اگر را کے کوئی ایکٹیویٹی کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے، اس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، را کرے گا ایکٹیویٹی ہمارے پاس، اور وہ ایکٹیویٹی کر رہا اور کرتا رہا ہے، اس کے کئی شواہد ہیں۔ یہ ایک جھنڈے والی کہانی یہ کر دینا کہ جی ہم نے کیا، اگر وہ جھنڈا لہرا سکتے ہیں تو وہ بچی وہاں پر وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ مجھے وہاں پر اکاموڈیشن نہیں ملتا اس کو، اور وہ ان کی دیٹس اے کریڈٹ ٹو دی ڈیموکریسی۔ دوسری بات، وہ بچہ بھی کہتا ہے کہ مجھے جاب اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر وہ اسی وقت اگر پاکستان کا جھنڈا دائمائیں کر لے اور یہ کہہ دے کہ جی ہماری بچت اس میں ہوتی ہے اگر ادھر چلے جاتے، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اور کشمیریز آر اے سیپریٹ اینٹی آل ٹوگیدر، انہوں نے کبھی بھی اپنا تعلق ہندوستان سے ظاہر نہیں کیا۔ زبردستی ان کو زبردستی ایک رستہ بنا کے پٹھان کوٹ کے ذریعے سے رستہ انہوں نے لے لیا، کوئی اوپننگ ہی نہیں تھی۔ جغرافیکلی بالکل ایک ڈیفرنٹ خطہ تھا جس کے 11 رستوں میں سے 9 رستے پاکستان کے اندر سے جاتے ہیں، باقی 2 رستے بعد میں بنائے گئے انٹری بنانے کے لیے، ویلی کے اندر جانے کے لیے۔ ایک ایسے علاقے کو اپنا بنا لینا اور پھر وہاں پر سیخ پا ہونا کہ جی جھنڈا انہوں نے لہرایا، ان کے پرابلمز آئے۔ ہر گھر میں ایک بچہ، ایک بچی، ایک جو ہے نا وہ یا تو ریپ ہو چکی ہے یا قتل ہو چکا ہے۔ ہر گھر کے اندر انہوں نے کیا کیا مصیبتیں کی ہے، یہ سوال اس جھنڈے کے لہرانے والے سے نہ پوچھے، اپنے فوج سے، اپنے ان لوگوں سے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان سے پوچھے کہ وہ کیا کرتے رہے۔